السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے تاریخ آزادی ہند کی حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے اور بیل آئیکن کو دبائیں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ آزادی ہند کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، لیکن کریڈٹ جو ہے دوسروں کو دی جانے لگی ہیں، اور بہرحال حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مجاہدین آزادی کو حقیقی معنوں میں خراج عقیدت پیش کریں، ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں، دلتوں اور اقلیتوں کے ساتھ جو ہے مساوی سلوک کریں۔ آزادی کے ثمرات اور نتائج پر سب کا حق ہے، ہر مذہب کا حق ہے۔ اس سے محنت کش ہندوستانی عوام کو بھی محروم نہ رکھیں۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تحریک آزادی ہند کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تاریخ کے حساب سے، عیسوی کے حساب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، 1686 عیسوی میں ممبئی میں انگریزوں کو سیدی یاقوت نے بری طرح تباہ کر دیا اور ممبئی کے قلعے 15 ماہ تک گھیرے رکھا۔ 1777 عیسوی میں زانو خان نے بنگال کے ساحلی علاقے چاٹ گاؤں میں چکما اور کوکی قبیلے کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر کھڑا کیا۔ 1790 تا 1794 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنا سفیر ایران، افغانستان اور ترکی بھیجی۔ انگریزوں کے بڑھتے اقتدار کے خطرات کا احساس سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہوا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے کی وجہ سے ہزاروں لوگ انگریزوں سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تحریک آزادی ہند کی کڑی ہے جو اس طرح سے چلتی آ رہی ہے، اور بعد میں جا کر جہاں نتائج آتے ہیں کریڈٹ انہیں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سامعین۔ 1818 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسلح جدوجہد شروع کی۔ سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین اور وہابی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے 5 مئی 1731 میں جمعیت المرکزیہ کے نام سے انقلابی جماعت قائم کی۔ 1862 عیسوی میں مجاہدین آزادی کے امیر مولانا عبداللہ صادق پوری مقرر ہوئے۔ 1863 عیسوی میں جنرل چیمبرلین کی فوج کو 53,000 مجاہدین نے زبردست شکست دی۔ بنگال میں مولانا نثار عرف ٹیٹو میر نے شریعتی یا فرائض تحریک کو شروع کیا۔ لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی قیادت واجد علی شاہ کی بیگم نے کی، اور جھانسی کی رانی کی طرح جو ہے وہ میدان میں بھی اتر جاتی تھی۔ ہندوستان میں خلافت تحریک 1914 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1935 تک جاری رہی۔ 1912 عیسوی میں مولانا عبدالباری کی تحریک پر فرنگی محل لکھنؤ میں خدام کعبہ کی بنیاد پڑی۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں کو مذہب کے راستے سیاست میں لانے کے لیے حزب اللہ نامی ایک انقلابی تنظیم بنائی تھی، اور منتخب نوجوانوں کی تربیت کے لیے دارالارشاد نامی تنظیم بنائی تھی۔ 18 ستمبر 1919 کو آل انڈیا مسلم کانفرنس مرکز خلافت تحریک کمیٹی میں تبدیل ہوئی۔ جمعیت العلماء کی بنیاد مولانا فضل الحق کی صدارت میں 31 نومبر 1900 عیسوی کو رکھی گئی تھی۔ 1 اگست 1920 عیسوی کو ترک موالات عدم تعاون کا آغاز مہاتما گاندھی جی نے کیا تھا۔ فروری 1921 عیسوی میں سیف الدین کچلو نے سوراجیہ آشرم کی بنیاد رکھی۔ گاندھی جی تحریک آزادی کو طاقت دینے کے لیے ینگ انڈیا اخبار جاری کیا تھا۔ ریشمی رومال تحریک ایک خفیہ تحریک تھی جو دیش کی آزادی کے لیے قائم کی گئی تھی۔ مالابار کے علاقے میں عدم تعاون تحریک خلافت اور سوراج تحریک کے نتیجے میں پھیلی۔
تحریک خلافت اور سوراجیہ کی تحریک کے نتیجے میں پھیلی۔ کیرلا کے مسلمانوں کی تحریک کا نام موپلا تحریک تھی۔ خاکسار تحریک عنایت اللہ خان عرف علامہ مشرقی نے قائم کی تھی۔ جمعیت العلماء نے کانگریس سے بہت پہلے 14 مارچ 1926 عیسوی کلکتہ کانفرنس میں پیش کیا۔ 1929 میں گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ اور نمک سازی کی تحریک چلائی تھی۔ 1942 عیسوی میں دوبارہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے پر ادارہ حربیہ بنایا گیا تھا۔ 8 اگست 1942 عیسوی میں انگریز ہندوستان چھوڑو کی تحریک تجویز ممبئی کے گولا ٹینک میدان میں پاس ہوئی تھی۔ کرو یا مارو کا نعرہ گاندھی جی کو یوسف علی مہر نے لکھ کر دیا تھا، اور ایک عدم تعاون تحریک 31 اگست 1920 عیسوی کو شروع کی گئی۔ سول نافرمانی کی تحریک 1932 عیسوی میں شروع کی گئی۔ انگریز ہندوستان چھوڑو میں کوئٹ انڈیا کی تحریک کا نام دیا گیا۔ سبھاش چندر بوس نے جو فوج بنائی تھی اس کا نام آزاد ہند فوج تھا۔ اس طرح سے شروع ہونے والی تحریکوں کی کوششوں سے بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اس عظیم الشان بھارت اور ہندوستان جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ انہی شہیدان اور انہی مجاہدین اور انہی تحریکوں کی دین ہے جن کی بے پناہ قربانیوں کا ذکر آپ نے قسط وائز سیریز وائز 14 تحریک آزاد ہند کی مختصر تاریخ میں سنا ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ شروعات بھی انہوں نے کی اور اختتام تک انہوں نے پہنچا کر دم لیا، تب جا کے ہمارا دیش عظیم الشان بھارت، مہان بھارت آزاد ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس دیش کی آزادی میں رخ نہ ڈالنے والے، اپنے مفاد پرستی کی خاطر غداروں کی ایک فہرست بھی ہے، جس کی وجہ سے دیش کی آزادی میں کچھ سالیں اور بھی زیادہ لگ گئیں اور لوگوں کو زیادہ شہید ہونا پڑا۔ انشاءاللہ کل ہم اس عنوان پر بات کریں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔